دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 10۔ میں ایک سچا مجاہد ہوں۔ میں اماں کو بھارتی فوجیوں کے مظالم کی داستانیں سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ مجاہدین نے کس طرح جان کی بازی لگا کر بھارتی فوجیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں اپنی ماں کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ جلد، بہت جلد میں ظالم فوجیوں کے تسلط سے اپنے ملک کو نجات دلا دوں گا، کشمیر کو آزاد کرا لوں گا۔ اب میں گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مکان بڑے بڑے دھبوں کی صورت میں دکھائی دینے لگے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے سارا گاؤں ابھی جاگ جائے گا اور مجھ سے ملنے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ پروفیسر، آپ نے کسی پیاسے کو دریا کے کنارے پہنچتے دیکھا ہے؟ اس وقت پیاسے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت میری تھی۔ دل کی آواز تیز ہو گئی تھی، قدموں میں بھی کچھ لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے فرگل کے آستین سے آنکھوں کو رگڑا اور پھر تیز تیز چلنے لگا۔ چند لمحوں بعد میں گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ میرا گاؤں تھا، جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں بڑا ہوا تھا، جہاں میرے باپ کی قبر تھی۔ اس گاؤں میں میری بہادر اور غیرت مند ماں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں میرے دوست تھے، احباب تھے، سب لوگ اپنے تھے۔ اسی گاؤں میں میرے اپنے گھر میں میری ننھی بہن سکینہ سو رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ میں جاتے ہی اسے پیار کروں گا۔ جتنی دیر گاؤں میں ٹھہروں گا سکینہ کو اپنی گود میں لیا بیٹھا رہوں گا۔ بالآخر میں اس گلی میں داخل ہو گیا جس کے سرے پر میرا گھر تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے میں بند دروازے کو گھورتا رہا، ابھی یہ دروازہ کھلے گا، اور پھر میں نے دروازے پر دستک دی۔ خاموشی، سناٹا، تاریکی، کوئی جواب نہ ملا، کسی کی چاپ سنائی نہ دی۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، دھندلے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر دستک دی۔ پروفیسر، کاش کہ میں اس روز گاؤں نہ جاتا، کاش میں دستک نہ دیتا۔ غلام رسول کی نظریں بار بار گھڑی کا طواف کر رہی تھی۔ وقت بہت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ آخر کار 1:30 بج گیا اور اسی وقت بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں کمرے کے فرش پر چاندنی کی پٹی نمایاں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ شیطانی شبیہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور سفید سوٹ والی کی تلاش میں دروازے کی طرف چل دیا، کیونکہ گزشتہ شب بھی وہ اسی وقت نظر آئی تھی۔ وہ اسے نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس پوری عمارت میں کیتھی کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں تھی، اور کیتھی نے بتا دیا تھا کہ وہ ساری رات بے خبر سوتی رہی تھی۔ پھر کیتھی یورپین تھی اور وہ فرگل نما سوٹ پہننا نہیں جانتی تھی جس پر ساڑی کا گمان ہو۔ پھر وہ کون تھی؟ غلام رسول کے ذہن میں یہ بات چبھ کر رہ گئی تھی، اسی لیے وہ اتنا بے چین تھا۔ دروازے تک پہنچنے کے لیے اسے چاندنی کی اس پٹی کو عبور کرنا تھا جس پر کل اسے ایک شیطانی شبیہ نظر آئی تھی۔ جو ہی وہ اس جگہ پہنچا، یک لخت وہ مکروہ چہرہ چاندنی کی پٹی پر نمودار ہو گیا۔ غلام رسول تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے ایسے لگا تھا گویا وہ اس کی ٹانگوں سے چمٹ جائے گا اور فرش پر گرا کر اس پر سوار ہو جائے گا، اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔
وہ ہیبت ناک چہرہ آگے پیچھے دائیں بائیں مسلسل حرکت کر رہا تھا، جیسے رقص کر رہا ہو اور اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بلا شبہ اس وقت اس پر خوف طاری ہو گیا تھا، مگر خوف کی وہ کیفیت نہیں تھی جو گزشتہ رات تھی، اور غالباً اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ غلام رسول اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ غلام رسول اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ چہرہ مادی نہ تھا، محض ایک سایہ تھا۔ اسے اب اس بات پر بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کا وہم ہرگز نہیں ہے، کوئی طاغوتی قوت اسے پھانسنے کی کوشش میں ہے۔ مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کوئی اسے پھانسنا چاہتا ہے؟ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور تبھی اس کے ذہن میں پروفیسر کا قسطوار خواب اور علی مدد شاہ کا انگلش بولنا ابھر آیا، اور انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ بری طرح چونک گیا۔ دروازوں کے بیچوں بیچ وہی لڑکی کھڑی تھی، اسی سفید سوٹ میں، سنگ مرمر کی مورت جیسی۔ غلام رسول کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ اس کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی، رنگ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور شفاف، اس کا قد سرو کی مانند تھا، چشم آہو کی مانند سیاہ اور کشادہ آنکھیں، دانت سفید آبدار موتی، اور بال گھٹنوں کو چومتے ہوئے جیسے ساون کے گھن گھور گٹھا، گردن لمبی، شانے بھرے بھرے اور کلائیاں میدے کے لوئی جیسے تھیں۔ وہ سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ حسن و شباہت کا ایسا حسین امتزاج غلام رسول نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے، جیسے اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی ہو۔ اس عالم میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ غلام رسول اس فسون ساز کرشمہ ساز حسن و جمال کے سحر کا اسیر بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے لب ہلنا اور آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں، گویا وہ پتھر کی مورت میں بدل چکا تھا۔ تبھی ایک کھنکھناتی چوڑیوں کی جھنکار جیسی آواز سنائی دی۔ آپ سے میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ غلام رسول نے پوچھا۔ میں زونو ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا تم زونو ہو؟ غلام رسول کی آواز کانپ اٹھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ پروفیسر جو قسطوار خواب دیکھ رہا ہے، اس خواب کا مرکزی کردار زونو ہے۔ جی ہاں، میں ہی زونو ہوں، چوکیدار کی اکلوتی بیٹی، کل ہی اپنے گاؤں سے یہاں آئی ہوں۔ اوہ اچھا، غلام رسول کی جان میں جان آئی۔ ہمارے ہاں پردے کا سخت رواج ہے، شادی سے پہلے لڑکی پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ابھی تک آپ کو اس پورے علاقے میں ایک بھی جوان لڑکی نظر نہیں آئی ہوگی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، مجھے بھی باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، مگر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس پرانی حویلی کو بھاری قیمت پر خریدا ہے۔ غلام رسول کی زندگی بہت سادہ تھی۔ اس نے کبھی کسی غیر لڑکی کو میلی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ستاروں پر ریسرچ کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن پاک کی روشنی میں اس وسیع کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے لیے عورت کا وجود بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ زندگی کے میٹھے برس، وہ سنہرا دور جسے لوگ جوانی کہتے ہیں، وہ گنوا چکا تھا۔ اب تو بڑھاپے کی آمد تھی۔ ایسے وقت میں کسی دوشیزہ کا سحر کیسے طاری ہوتا؟ مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس لڑکی کو دیکھ کر ڈگمگا اٹھا تھا۔ بجھتی ہوئی شمع آخری بار بھڑکتی ہے، جاتی ہوئی جوانی دم آخر منہ زوری پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی شاید یہی ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح ڈگمگا اٹھا تھا۔ وہ لڑکی اسے اچھی ہی نہیں، بہت اچھی لگی تھی۔ اسے اپنا دل کھینچتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نے اسے ٹوکا۔ کچھ نہیں، غلام رسول گھبرا اٹھا تھا۔ اس نے جسم کے اندر انگڑائی لیتے شیطان کو مارنے کے لیے قرآن مجید کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا تھا، لڑکی نے گھبرا کر کہا، سنو پروفیسر، کاش میں اس دن دستک نہ دیتا۔ چوتھی دستک کے بعد گھر کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ کہیں اماں بیمار تو نہیں؟ میں نے سوچا۔ کون ہے؟ اندر سے مدم سی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ہوں علی۔
میں نے قدرے بلند سرگوشی کے انداز میں جواب دیا۔ دروازہ کھلا، میں تیزی سے آگے بڑھا، لیکن سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ دروازہ روک کر راستہ بند کر کے وہ سایہ پوچھ رہا تھا، کون ہو تم؟ میں نے ہاتھ پھیلا کر کہا، اماں میں ہوں علی، تیرا بیٹا۔ علی آواز میں درد پہنا تھا۔ بیٹا تو آ گیا۔ دوسرے لمحے ہم ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں خود بخود دریائے جہلم بن گئی تھیں۔ اماں کا کمزور وجود میرے بازوؤں میں کانپ رہا تھا۔ وہ کمزور و نحیف آواز میں کہہ رہی تھی، علی میرا بیٹا، میرا مجاہد بیٹا آ گیا، تو آ گیا؟ ہاں اماں میں آ گیا۔ چلو اب اندر چلو، وقت بہت کم ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میں اماں کو سہارا دے کر اندر کی طرف بڑھا۔ چھوٹے سے صحن کو پار کر کے ہم اندر پہنچے، جہاں گھپ اندھیرا تھا، کوئی چراغ روشن نہیں تھا۔ اماں کی چارپائی سے میرا پیر ٹکرایا۔ میں نے اماں کو چارپائی پر بٹھا دیا۔ اماں چراغ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن اماں نے جواب نہیں دیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ میں نے اپنا بوری نما تھیلا زمین پر رکھ دیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس نکالی۔ اسی لمحے اماں کی آواز سنائی دی، علی چراغ نہیں ہے۔ چراغ نہیں ہے؟ کیا سب لوگ اندھیرے میں سوتے ہیں؟ اماں خاموش رہیں۔ یہ خاموشی مجھے گراں گزر رہی تھی۔ دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھپ اندھیرے میں بھی میری نظریں تلاش کر رہی تھی۔ سکینہ کہاں ہے؟ چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ سب ایسی گہری نیند سوتے ہیں کہ کون آیا یہ پتہ بھی نہیں چلتا؟ مگر اماں کے علاوہ کسی کی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی اماں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے ایک فرض سونپا تھا، بتا میرے لال تو نے اس فرض کو کہاں تک پورا کیا؟ کتنے دشمن وطن کو واصل جہنم کیا، کتنے کافروں کا سر کاٹا؟ تجھے یاد ہے نا کہ تیرے کچھ مجبور بھائی بہن کوسوں دور کیمپوں میں بیٹھے نغمہ گا رہے ہیں، میرے وطن ہم آئیں گے ایک دن۔ کیا تو نے اس نغمے کو تعبیر دینے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا؟ بتا نا میرے لال، تو نے پیٹھ پر زخم تو نہیں کھایا نا؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، پھر بولا، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، تیرا دودھ پیا ہے میں نے، ایک نہیں بہت سارے کافروں کو جہنم رسید کیا ہے، بہت سی چوکیوں کو پاک کیا ہے ماں، میں اس وقت بھی ایک چوکی کا صفایا کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا کامیاب ٹھہرا، ماں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پھر ان کے بوڑھے وجود میں حرکت اور جنبش پیدا ہوئی اور انہوں نے یک دم چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، علی اٹھ میرے ساتھ چل۔ کہاں چلوں اماں؟ تو کچھ نہ بول، کچھ نہ پوچھ، تو اٹھ میرے ساتھ چل۔ تو نے کہا تھا کہ وقت کم ہے، تجھے واپس جانا ہے۔ ہاں اماں میرے پاس وقت کم ہے، ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، کمانڈر کو رپورٹ دینی ہے نا، تو پھر چل، وقت ضائع مت کر، چل میرے لال۔ سینکڑوں سوال میرے دل میں مچل رہے تھے، مگر میں نے لب سی لیے اور ایک فرما بردار بیٹے کی طرح ماں کے ساتھ چل پڑا۔ میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے گھر سے باہر لے چل، اماں نے روندے گلے سے کہا۔ گھر کے باہر سکینہ وغیرہ کہاں ہیں؟ انہیں بھی ساتھ لے لیں۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ بات نکل گئی۔ اماں کا لہجہ یک دم بہت نرم اور درد بھرا ہو گیا۔ وہ بولی، انہی کے پاس لے کر چل رہی ہوں۔ اماں وہ کہاں ہیں؟ وہ تیرے پاس کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ سوال کرنے سے خود کو روک نہ سکا۔ انجانے خدشے سے میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتا، چل میرے لال، اماں کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور باہر کی سمت چل پڑا۔ باہر اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا۔ میں اندھیرے میں اماں کو سہارا دیے گاؤں کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ میں گویا حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پروفیسر میں گھنٹوں پیدل چل سکتا ہوں، میلوں کا سفر پیدل طے کر سکتا ہوں، مگر اس رات مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں میں جان نہیں ہے، میں خود کو گھسیٹ رہا ہوں۔ شاید یہ احساس میری چھٹی حس نے پیدا کیا تھا۔ غلام رسول نے لڑکی پر نظر ڈالی تھی، پھر قرآن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ لڑکی چیخی، نہیں اسے کھولنے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں تلاوت کر لینا، ابھی تو مجھ سے باتیں کرو۔ اس کی آواز میں ایسا سحر تھا کہ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے بڑھاتے رک گیا تھا۔ دیکھو غلام، میں تم سے ملنے آئی ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے دور ہو رہے ہو۔
اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ غلام رسول پر اس کے لہجے نے جادو سا کر دیا۔ وہ مڑ کر بولا، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ خیر چلو بیٹھو، یہاں نہیں، آؤ میرے ساتھ، کیونکہ یہاں رہو گے تو کبھی اس کتاب کو چھیڑو گے تو کبھی اس کتاب کو۔ آدھی زندگی تو کتابوں میں دفن کر چکے ہو، باقی زندگی کا لطف اٹھا لو۔ زندگی ریگستان نہیں، نخلستان ہے۔ اس چمن میں پھول کھلانے سے زندگی کا صحیح لطف آتا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے اسٹڈی روم سے باہر قدم نکالا۔ غلام رسول کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ گلیارے میں آئی، پھر اندر والے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ایک کے بعد ایک کمرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی وہ بڑے کمرے کے حال میں پہنچی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارا تو فرش 2 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ غلام رسول حیرت بھری نظروں سے اس راستے کو دیکھ رہا تھا، ابھی جو نظر آیا تھا۔ یہ راستہ فرش کے نیچے جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، گہرائی تک سیڑھیاں تھیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ لڑکی نے سیڑھی پر قدم رکھ کر کہا۔ غلام رسول پر گویا سحر طاری تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک کے بعد سیڑھیاں طے کرتا ہوا وہ نیچے اترا۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ فرش پر دبیز قالین تھا، درمیان میں بڑا سا چھپڑ کھٹ جس پر نفیس مسحری لگی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی شہزادے کی خوابگاہ ہو۔ آؤ، رک کیوں گئے؟ یہ خوابگاہ تمہیں آواز دے رہی ہے۔ غلام رسول آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ بیٹھو نا، لڑکی دل فریب انداز میں مسکرائی، پھر لہراتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا، ایک دعوت تھی، ایک پیغام تھا۔ اس کی پنکھڑی جیسے ہونٹ ہلے۔ واقعی تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، ہاں، بلکہ اتنی کہ اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت غلام رسول کی حالت ایسی تھی جیسے وہ آپے میں نہ ہو۔ وہی شخص جو عورت کے نام سے بدکتا تھا، اس وقت غلام بنا مسکین آواز میں بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس کے جسم میں مجنوں مہیوال کی روح حلول کر گئی ہو۔ لڑکی نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، کوئی تو حد ہوگی، کتنا پیار کرتے ہو اس کی حد بتا دو۔ اگر اس جہان کی وسعتوں کی حد کا کوئی تعین کر سکتا ہے تو میری محبت کی حد کا تعین کر لے۔ غلام رسول نے مخمور لہجے میں جواب دیا۔ وہ مدہوش اور سحر زدہ سا اس پری وش کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری ذات میں اپنی دنیا دیکھ رہا ہوں، غلام رسول نے بے باک لہجے میں جواب دیا۔ اس پر ایک عالم بے خودی طاری تھا۔ تمہاری محبت میری زندگی کی معراج ہے۔ تمہاری خاطر میں دنیا کو ٹھکرانے پر تیار ہوں، سر تک کٹا سکتا ہوں۔ سچ، تم میری خاطر اپنا سر بھی کٹا سکتے ہو، جان دے سکتے ہو۔ لڑکی کی آواز جذبات سے کانپ اٹھی تھی۔ اس پر خود سپردگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ رخسار تمتما رہے تھے اور سانس کا زیرو بم یہ احساس دلا رہا تھا جیسے تیز اور ہلچل لہروں پر کوئی کشتی بغیر چپو کے ڈول رہی ہو اور جسے ساحل کی تلاش ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی۔ تہ خانے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ وہ تہ خانہ جس کا پتہ غلام رسول کو بھی نہ تھا۔ اس میں جنریٹر کی لائن کیسے آئی اور اس بات پر اس نے غور بھی نہیں کیا تھا۔ لائٹ بجھنے کا سبب بھی اس نے دریافت نہ کیا۔ وہ تو گویا بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کے چوڑے سینے پر پھیلے بالوں میں لڑکی کی انگلیاں سرسرا رہی تھی۔ آگے ہی آگے پھسلتی ہوئی انگلیاں غلام رسول کے گلے میں پہنے حمائل شریف سے ٹکرائیں اور اس کی چیخ تہ خانے میں گونج اٹھی، مگر چیخ کی آواز غلام رسول کی سماعت تک نہ پہنچ نہ پائی۔ وہ ہوش کی حد سے گزر چکا تھا۔ تمام حسین خوابیدہ ہو چکی تھی۔ وہ بے ہوشی کی کیفیت میں پڑا ہوا تھا۔ پروفیسر، میں اس رات خود کو گھسیٹتے ہوئے اماں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اماں، بتاتی کیوں نہیں تو کہاں جا رہی ہے؟ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا۔ تو یہاں گاؤں میں کس سے ملنے آیا ہے؟ ماں نے سوال کیا۔ تجھ سے، بھائی سے اور سکینہ سے، میں نے جواب دیا۔ مجھ سے مل لیا، اب کیا بھائی اور اپنی پیاری بہن سکینہ سے نہیں ملے گا؟ ماں نے تیز سرگوشی میں کہا اور قدم تیز کر دیے۔ میرا دماغ چکرا اٹھا۔ سکینہ کو ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ کہیں اور کیوں گئی؟
भाई को भी ज़रा अकल नहीं, बूढ़ी माँ को कभी अकेला छोड़ना चाहिए। मुलाकात होने में मैं उसे खूब डांटूंगा, सकीना को भी डांटूंगा, उसने ये हरकत क्यों की। यही कुछ सोचता हुआ मैं माँ के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर माँ एक जगह रुक गई। मैंने अतराफ का जायज़ा लिया। हम गांव से बाहर आ चुके थे। सामने कब्रिस्तान था, वसी कब्रिस्तान, जिसमें गांव के बहुत सारे अफराद सोए हुए हैं। यही है सकीना और तेरा भाई। माँ ने गोया मेरे दिमाग पर हथौड़ा मारा। मैं चकरा उठा। मुझे ज़मीन और आसमान गर्दिश करते हुए महसूस हुए। माँ, ये तू क्या कह रही है? मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। आहिस्ता बोल, मेरी बेटी और बेटा दोनों आराम कर रहे हैं। जब तू जा रहा था उस दिन भी सकीना सो रही थी ना? ले देख ले, वो आज भी सो रही है। अम्मा, अम्मा, मेरी चीख सिसकियों में बदल गई थी। चल जल्दी चल, वो भी बेचैन होगी। ये कहकर अम्मा कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। फिर दो कब्रों के बीच में बैठकर बोली, ये मेरी सकीना है, प्यारी सी नन्ही सी नटखट सी बेटी। और ये मेरे बेटे की कब्र है जिसने जवानी ना देखी। मैंने कब्रों को देखा। धुंधलाई हुई आंखों के सामने दो कब्रें थी, एक छोटी और एक बड़ी। मैं छोटी कब्र से लिपट गया। अम्मा भाई की कब्र को सहला रही थी, थपकियां दे रही थी जैसे वो लोरी दे रही हों। फिर खुद ही बोलने लगी। आज से ठीक 24 दिन पहले वो लोग गांव में घुस आए। एक एक घर की तलाशी ली, सबको हाँक कर बाहर निकाला। फिर औरतों और मर्दों की एक एक लाइन बनाई। फिर तफ्तीश शुरू हो गई। वो पूछ रहे थे कि इस गांव में कौन कौन मुजाहिद है, किस किस का राब्ता मुजाहिदों से है, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी में हौसला ही नहीं था। सब खामोश थे और यूं भी गांव में जवाब देने वाला कौन बाकी था। तमाम जवान तो गांव से बाहर थे। बूढ़े या बच्चे क्या जवाब देते। सबको खामोश देखकर उनके हौसले बढ़ गए और वो हमारी इज्जतों को अपने अपने लिए मुंतखब करने लगे। लड़कियों पर क़यामत आई हुई थी। सकीना खौफज़दा होकर मेरी टांगों से लिपट गई थी। और तब उसी वक्त एक अजीब बात हुई। मेरे नन्हे शेर को जलाल आ गया और उसने करीब खड़े शख्स की राइफल छीनी और देखते ही देखते बहुत सारे फौजी लाशों में बदल गए। लेकिन वो खुद भी जख्मी हो गया और गोलियों से छलनी हो गया। फिर जब उसने सिपाहियों को सकीना की तरफ बढ़ते देखा तो मरते मरते उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने राइफल संभाली और सकीना को, अपनी प्यारी बहन को निशाना बनाकर गोली चला दी। अली, मेरे छोटे शेर ने भारतीयों का हाथ लगने ना दिया। जब वो मर रहा था तो सकीना का सर उसकी गोद में था और उसने दम तोड़ते हुए कहा था, अम्मा, भैया आए तो उसे कह देना कि मैंने घर की इज्जत की हिफाजत की। मैंने सकीना को किसी काफिर का हाथ नहीं लगने दिया। अम्मा, उनसे कह देना जब वो गए थे तो सकीना सो रही थी, मैं भी सो रहा था। जब वो आएंगे तो तू भी सकीना सो रही होगी, मैं भी सो रहा हूँगा। मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो गए थे। मुझे एक अजीब तरह का करार आ गया था। मेरी निगाहें दोनों कब्रों का तवाफ कर रही थी। माँ जाए और माँ जाए की कब्रें, एक बड़ी कब्र, एक छोटी कब्र। छोटी कब्र गोया बड़ी कब्र की आगोश में थी, जैसे भाई को बहन के डर जाने का खौफ हो। अम्मा बोले जा रही थी, उस रोज़ बहुत औरतें बच्चे मारे गए, बहुत से घर जले, लेकिन कोई काफिर किसी को अपने साथ ना ले जा सका। अली, मेरे शेर, अब गांव में चंद बूढ़े और चंद बूढ़ी औरतें रह गई हैं। हम ही ने सबको गुस्ले आखिर दिया, हम ही ने सबको दफनाया। अम्मा की आवाज़ में अजीब सी गूंज थी। वो फकरिया अंदाज में कह रही थी, देख अली, इस कब्रिस्तान में तेरा बाप भी सो रहा है। इस कब्रिस्तान में हमारे गाँव के तमाम जवान औरतें और सारे बच्चे हमेशा की नींद सो रहे हैं। अली, अली बेटा, मैं भी यहीं सोऊंगी, यहीं दफनाना। मैं जो तारीकी में उभरे हुए कब्रों के ढेर को देख रहा था, मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान हल्का सफ़ेद हो रहा था। मैं गांव में लौट आया। मुझे अपने जिन प्यारों से मिलना था उनसे मुलाकात कर ली थी। मुझे जो आवाज़ें सुननी थी सुन ली थी। जिन चेहरों को देखना था देख लिया था। तेरा वक्त हो गया है बेटा। माँ की आवाज़ में नमी थी मगर लहजे में इस्तकलाल था। जा बेटा, तुझे फ़र्द पुकार रहा है, मगर देख पीठ पर गोली ना खाना। सकीना सो रही है, तेरा भाई भी सो रहा है। गांव की दूसरी औरतें बच्चे भी खुश हैं, सब आराम से सो रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम भी यहीं सो जाएंगे। तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं।
बस तू अपना फ़र्ज पूरा कर, इन दरा अंदाज़ों को, हमारी पाक मट्टी को, अपने नापाक कदमों से रौंदने वाले काफरों को पीछे धकेल दे, दहली तक धकेल दे। ये सरजमीन हमारी है। राजा रंजीत सिंह ने जो चालबाजी से हमें गुलाम बनाया है, उस जंजीर को तुझे तोड़ना है। एक तू ही नहीं, इस सरजमीन के एक एक नौजवान तक यह पैगाम पहुंचा देना कि इज्जत की मौत गुलामी की ज़िंदगी से अच्छी है। मैंने माँ के सामने अपना सर झुका दिया। माँ के नहीफ बदन में नई कुव्वत आ गई। वो मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, अल्लाह तेरा हाफ़िज़ व नासिर है। जा, तुझे मैंने मादरे वतन को सौंपा। अब वो ही तेरी मालिक व मुख्तार है। उसकी आबरू की हिफाजत अब तेरी जिम्मेदारी है। जा बेटा जा, मगर पीठ पर गोली ना खाना। जा बेटा जा। माँ ने मुझे तकरीबन धकेल दिया था। तब से मैं आगे ही आगे बढ़ रहा हूँ, एक के बाद एक चौकी उड़ा रहा हूँ। मुझे पता नहीं मेरी माँ किस हाल में है, क्योंकि आते वक्त उन्होंने कसम दी थी कि अब मुझे अपना चेहरा तभी दिखाना जब गुलामी की जंजीर टूट जाए। प्रोफेसर, तब से मैं लगातार इस मिशन में मसरूफ़ हूँ कि मेरा वतन जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए। कमांडर अली ने अपनी कहानी सुनाकर आंखों पर हाथ फेरा। प्रोफेसर ने ज़िंदगी के इस रुख को नहीं देखा था। वतन की खातिर कुर्बानी का ऐसा जज्बा, वो खुद भी उसकी बातों में खो गए थे। उसकी कहानी ख़त्म होते ही बुरी तरह चौंक पड़े थे और आंखों में भरे आंसुओं को पूंछ कर बोले थे, अली, मैंने वतन को सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा समझा था, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि ज़मीन का एक टुकड़ा वतन नहीं होता। उस टुकड़े में दिल की धड़कन, जज्बात व एहसासात भी होते हैं। यकीन करो मेरे दोस्त, कश्मीर तुम्हारा वतन है और तुम लोग उसे पाक वतन से अलग करना चाहते हो। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था कि तुम मेरे हम मज़हब हो और कुफ़ार तुम पर मज़ालम ढा रहे हैं, इसलिए भी साथ नहीं दे रहा था, बल्कि अब मैं इसलिए साथ दूंगा कि तुम्हारी माँ जैसी हज़ारों माँओं ने जिस जज्बे के तहत अपने अपने लखते जिगर को मौत की आंधी में चलने जाने की इजाज़त दी है, उस आंधी का रुख मोड़ने के लिए साथ दूंगा। मेरा इल्म, मेरा तजर्बा तुम्हारे बाजुओं की कुव्वत के साथ मिलकर इन बहारती दरिंदों के दांत खट्टे करेगा।